بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان دنیا کے خطے پر اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جسے غیر ملکی طاقتور قوتیں للچائی اور میلی آنکھ سے اس کے قیام سے ہی دیکھ رہی ہیں، مگر اس مملکت خدا داد کی شان، آن اور بان میں ذیشان اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سرزمین کا سینہ معدنیات کا دفینہ ہے اور ہزاروں دھاتوں کا خزینہ، جس پر بات کی جا سکتی ہے۔ آج میں بات کر رہا ہوں پودوں کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں، جن کی فطرت میں کئی محاسن و محامد یکساں پائے جاتے ہیں۔ تینوں جانداروں کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ 19ویں صدی عورت کی صدی قرار پائی تھی، 20ویں صدی بچوں کی صدی اور 21ویں صدی پودوں اور پرندوں کی قرار پانی چاہیے، جس میں بچوں کی تربیت کو بھی شامل کر لیا جائے۔ تینوں معصوم جانداروں سے ہم سب نے اغماض بھی برتا ہے اور اس سرزمین کے زیورات کو چرایا بھی ہے اور کھویا بھی ہے۔ اس لیے کتاب سادہ رہے گی کب تک، کہیں تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ پودے، پرندے اور بچے، تینوں میں اہمیت بچوں کو حاصل ہے۔ اس لیے تربیت میں بچے اول، پرندے دوم اور پودے تیسری پوزیشن میں آتے ہیں، مگر پودوں کی اہمیت و افادیت پہلے نمبر پر ہے۔ ماحول کی آلودگی دور کرتے ہیں اور انسانوں کے لیے آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے بچے فطرتاً معصوم ہوتے ہیں۔ یہ شاید کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچے فطرتاً محبت اور پیار کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ان کی معصوم اور پاک روحیں انسانیت کی ایک جگمگاتی ہوئی شمع ہوتی ہیں، جنہیں روشن رکھنا ہر صحت مند، مہذب اور ترقی پذیر دنیا کے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ بچے فطرت کا انمول اور بے پایاں خزانہ ہیں۔ زندگی میں سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن بچے ملنا فطرت کی بے پایاں رحمت کے بغیر ممکن نہیں۔ دنیا بھر کی تفریح گاہوں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اپنے بچوں کو مستقبل کا ذمہ دار شہری بنانے کے لیے انہیں کھلی فضاؤں میں لے جا کر فطرت کے مناظر سے آشنا کرتے ہیں، تاکہ بچے شعوری طور پر ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یہ کہنے کی بھی شاید ضرورت نہیں ہے کہ بچوں کی صحت، ان کی تعلیم، ان کی رہائش اور ان کی خوراک کو پاکیزہ رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ انسانی شعور کا برائیوں سے پاک رکھنا۔ آپ یہ سن کر یقیناً مسرت محسوس کریں گے کہ بچے محسوسات عالم میں بڑوں سے کسی طرح پیچھے نہیں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ بڑے لوگ اظہار بیان کی قوت رکھتے ہیں، جبکہ بچے صرف محسوسات کی حد تک اپنا پوشیدہ ادراک رکھتے ہیں۔ ہنسنا، رونا اور کہکے لگانا، تالیاں بجانا اور مسرت کے ساتھ بڑوں سے لپٹ جانا، کیا یہ ساری باتیں شعور و ادراک کے بغیر ممکن ہیں؟ کوئی غصے کے ساتھ دیکھے تو بچے کے چہرے پر خوف اور ڈر کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، اور مسکرا کر دیکھنے سے اس کے باطن کی تمام تر رعنائیاں اس کے چہرے پر بکھر جاتی ہیں۔
معلوم ہوا کہ احساس و ادراک میں بچے بڑوں سے ہرگز پیچھے نہیں۔ شجرکاری کی آبیاری کے لیے ہمارے ڈور اویئرنیس کی چیئرپرسن محترمات المقام روبا ہمایوں کے دستے شفیق سے پودوں کی آبیاری کرائی جاتی، مگر ان کی مصروفیات بے پناہ اور وہ مستقبل کے معماروں کے تابناک مستقبل کے لیے کوشاں ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے عملہ کو آشیانہ قید میں بھیجا اور سہجنا پودا جس کی تعداد 500 کے قریب تھی، وہ آشیانہ قید کی مختلف جگہوں پر لگائے گئے۔ اس کی بے پناہ فضیلت ہے اور ایسا محسوس ہوا کہ ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے۔ جمادات، نباتات، سبزہ و گل کی رویدگی، گلشن چمن، برگ و ثمر، کوہ و بیاباں، خوشہ گندم کی آتش زنی، باغ و بہار، سب آپ کو علم کے حیرت قدم میں لالا و گل کی داستان ملے گی۔ زمین کے سینے میں رازوں کے دفینے لالا و گل کی صورت میں بکثرت موجود ہیں، مگر ان کی ایک خاموشی میں پوری کائنات کا جواب ملتا ہے۔ سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کار۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ فطرت کی اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو بہتی ہوئی ندیاں، اپنے اندر درس و تدریس کے کئی تعلیمی ادارے ملیں گے اور بڑی دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو محظوظ کریں گے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں کہ شجرکاری کی آبیاری مہم میں آشیانہ قید کی مینجمنٹ کمیٹی نے جتنی گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور صدر آشیانہ قائد جناب فیصل محمود، جناب صفدر عباس ہاشمی اور صوبے دار ملک عاشق حسین نے انتہائی احترام کے جذبات کے ساتھ معصوم بچوں کا خیر مقدم کیا اور شجرکاری کی آبیاری مہم میں بہت گہری دلچسپی لی۔ پودوں کی چند اقسام کا پتہ چلا ہے، اور آپ نے کبھی کوئی ایسا پودا بھی دیکھا ہے جو غیرت کا نمونہ ہو اور اس کو اگر مرد کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ شرم و حیا کی چادر اوڑھ لیتا ہے، اور وہ ہے چھوئی موئی کی بوٹی۔ مرد کے ہاتھ کا لمس اسے مرجھا دیتا ہے اور نصف کائنات کے دستے عنائی سے وہ مزید کھل اٹھتی ہے۔ احساس شرم و حیا کی یہ پیکر بوٹی غیر محرم کو برداشت نہیں کرتی۔ ہمارے محمد طفیل مرحوم نے نقوش میں چھوئی موئی کے قبیل سے متعلقہ ایک اور پھول کا ذکر کیا ہے۔ اس پھول کو مرحوم محمد طفیل نے رفاقت کا سمبل قرار دیا ہے۔ یہ پھول ہے سورج مکھی۔ یہ سورج سے توانائی حاصل کرتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بھی سر اٹھاتا ہے۔ جیسے جیسے سورج ابھرتا چلا جاتا ہے وہ بھی تنتا چلا جاتا ہے۔ واہ کیا بات ہے! صبح کو پھول کا رخ مشرق کی جانب ہوتا ہے،
جیسے جیسے سورج مشرق سے مغرب کی جانب سفر کرتا ہے ویسے ویسے وہ بھی مشرق سے مغرب کی جانب مڑتا چلا جاتا ہے، اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو وہ بھی مرجھانا شروع کر دیتا ہے، آنکھ کے غروب آفتاب کے وقت گردن ڈال دیتا ہے۔ آگے چل کے نقوش کے اداریے میں بیر کے درخت کا ذکر یوں کرتے ہیں کہ آپ نے بیر کے درخت کو بھی دیکھا ہوگا۔ اثر پذیری کا سنبل، اگر بیری پھل نہ دے رہی ہو تو سورج گرہن کے دوران اس کے پاس کھڑے ہو کر دو آدمی اگر جھوٹ موٹ بھی مقالے بول دیں، یعنی ایک یہ کہے کہ بیری پھل نہیں دے رہی، اسے کاٹ دینا چاہیے، دوسرا کہے نہیں کاٹنا چاہیے، آئندہ برس ضرور پھل دے گی، تو وہ آئندہ برس پھل دینے لگ جاتی ہے۔ اس پر گفتگو کا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ بھی پڑھ لیں کہ یہاں تشکیک زدہ ذہن کچھ سوچتا ہے، لیکن جواب وہی ملتا ہے، ہم تو جناب بڑے متمدن ہیں، ہم نے تو دنیا کے علوم کھول کے پی رکھے ہیں اور سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ ہم تو بوٹی بھی نہیں ہیں، ہم تو پھول بھی نہیں ہیں، ہم تو درخت بھی نہیں ہیں۔ واہ کیا عبرت، ندرت، فطرت، قدرت کی نشانیاں ظاہر کرتی ہیں۔ گونا گو مظاہر فطرت اپنے اندر ایک جہاں لیے ہوئے ہیں، ان محیر العقول اور لامتنائی ساز و سامان کا احاطہ انسانی تخیل کی حدود سے بھی آگے ہے۔ کوئی بھی شخص اس کائنات کے بحر بے کراں کے ایک قطرہ ناچیز کا مشاہدہ بھی کما حقہ کر سکے تو اس کے دل میں خیالات و احساسات کا ایک بحر بے کنار مجزن ہو سکتا ہے اور ایک ہی جان تحرک و طوفان برپا ہو سکتا ہے۔ سر جیمز اپنے ایک مضمون سرد ہوتا ہوا سورج کی تمہید میں لکھتا ہے، چاند ہی ایسے ستارے ہیں جو کرۂ ارض سے کچھ قدرے بڑے ہیں، لیکن ان کی اکثریت ایسے ستاروں پر مشتمل ہے جو اس قدر ضخیم ہیں کہ ان میں سے کسی ایک میں ہماری طرح کی کروڑوں زمینیں سما سکیں اور پھر بھی جگہ بچ جائے۔ کہیں کہیں ایسا عظیم الحجم ستارہ بھی نظر آ جاتا ہے کہ جس کی پہنائیاں ہماری طرح کی کروڑوں زمینوں سے متجاوز ہیں۔ گمان غالب ہے کہ کائنات میں ستاروں کی مجموعی تعداد دنیا بھر کے سمندری ساحلوں پر بکھری ہوئی ریت کے ذروں کے برابر ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کائنات کی فضائے بسیط میں ہمارے ارضی گھر یعنی انسانی دنیا کی حیثیت کس قدر معمولی ہے۔ اس معمولی دنیا کو غیر معمولی دنیا میں بدلنے کے لیے اس کو شجرکاری کے زیور سے آراستہ کر دو۔ ہم لوگوں نے کام کو چھوڑا ہوا ہے اور اپنے نام کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کا ذریعہ بنا کر مشتہرین میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، مگر اصل کام کرنے کا ہے اور کرنے کے درخت میں خوشبو ہوتی ہے، کہنے کے درخت میں خوشبو نہیں ہوتی۔ اس لیے بقول پروین شاکر، فضا میں پھیل چلی میری بات کی خوشبو، ابھی ہواؤں سے تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ اور عطا شاد کا بھی یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ کام کو چھوڑ کر نام کے پیچھے آتا، وہ شجر بوئے نہیں جس کے پھل مانگتے ہیں۔ ہمارے ڈور اویئرنیس کی انتظامیہ، ان کے تمام متعلقین کو میں اپنے آشیانہ قید کے مکینوں کے جذبات و احساسات پہنچانا چاہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ شکریہ کے لیے الفاظ مجھے نہیں مل رہے، اس لیے میں کس طرح آپ سے اظہار تشکر کرتا۔ الفاظ سوجے تو معانی نے بغاوت کر دی۔ ہمارے آشیانہ قید کے مالی حضرات، باغبان،
جنہوں نے باغبانی کی خوبصورت طرح ڈالی ہے، اور وہ یہ سوہجنا کے درخت کی آبیاری کے ساتھ ساتھ ان کی دلداری کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں صرف کر دیں گے۔ انشاءاللہ اگلے دفعہ ہمارے ڈور اویئرنیس کے انتظامیہ ہماری چیئر پرسن محترمہ عروبہ ہمایوں پھالدار مزید پودے بھیجیں گی، ہم ان کے بے پناہ ممنون رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ منشا قاضی، اشرف المخلوقات، یوٹیوب، لاہور۔